اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ اس فتن دور کے اندر آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اور آپ کی زندگی میں آنے والے مصائب و آلام کو اور مشکلات کو اپنی رحمت سے دور فرمائے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور رحمتیں اور برکات اور فیض و برکات کا نزول فرمائے۔ تو کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ ایک ویڈیو لے کے حاضر ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا کے حالات، خصوصاً ملک اسلامی جمہوریہ ایران کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل جیسی ریاستوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہوا ہے۔ تو خداوند متعال ملک ایران کے بھی حالات جو ہے وہ بہتر فرمائے اور اسلام دشمن عناصر کو، اسلام دشمن قوتوں کو خداوند متعال جو ہے وہ نابود فرمائے۔ تو آج ایک روایت جو ہے وہ لے کے حاضر ہیں۔ وہ روایت جو ہے وہ الکافی شریف کی ایک روایت ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے اور اس اعتراض کا جواب ہے۔ تو اس سے پہلے میں واضح کرتا چلوں کہ کتب اہل جو تشیع کتب ہیں، فقہ جعفریہ کی جو ہماری کتب ہیں، اس کے اندر ایسی روایات ہیں جن کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اگر پیش کیا جائے تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی جب تک اس روایت کو مکمل آپ نہیں پڑھیں گے، یا مکمل اس روایت کو آپ جو ہے وہ اس کے معنی و مطالب کو مکمل جب تک نہیں آپ جو ہے وہ پڑھتے، اس کو نہیں سمجھتے، اس وقت آپ کا ذہن جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا، مطمئن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو کتب تشیع کے اندر جو ہے وہ روایات نقل ہوئی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے اس کے مکمل جو ہے وہ روایت کو سمجھنا پڑے گا، اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا پڑے گا، اس کے معنی و مطالب، اس کے مفاہیم کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے وہ روایت آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ تو الکافی شریف کی ایک روایت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ معترضین جو ہے وہ خاص کر اہل سنت ناقدین ہیں۔ اہل سنت میں بہت سے آگے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ذہن متشدد ہے، ان سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو جو سمجھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ کوئی بھی روایت ہے، جب تک اس کو مکمل اس کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھا جاتا تو وہ روایت جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو الکافی شریف کی جس روایت کا جو ہے وہ ہم نے جواب دینا ہے، وہ روایت ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ موضوع یہ نکلتا ہے کہ کیا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ آپ مجھے گالی دے سکتے ہیں یا مجھے گالی دو۔ تو یہ روایت جو ہے وہ الکافی شریف کی جو روایت ہے، اس کو ہم نعوذ باللہ من ذالک، یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ کسی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے کسی معتبر شخصیت کو، یا سابق جو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں ان میں سے کسی معتبر شخصیت کو کوئی اس طرح ایسے الفاظ سے یاد کرے جو ہے نا وہ گالی کی صورت میں ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تو روایات جو ہے نا وہ اس طرح کی روایات نقل ہوئی ہیں جو اس وقت کے حالات کے تناظر کے اندر یہ روایات موجود تھیں یا روایات نقل ہوئی ہیں۔ تو اس کا سیاق و سباق ہے، اس کے مفاہیم ہیں، جب تک وہ نہیں سمجھیں گے تو ہمیں ان روایات کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ روایت جو ہے وہ جو ہم نے آگے بیان کرنی ہے، اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ کیا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے گالی دو۔ جو ہمارے ناقدین ہیں یا جو معترضین ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں، وہ الکافی کی یہ روایت ہے۔ اس روایت کو شیخ کلینی رحمہ اللہ عنہ انہوں نے کتاب الایمان والکفر باب التقیہ کے موارد میں اس کو نقل کیا ہے۔ کہ آپ کو پتہ ہے تشیع کے اندر جو تقیہ ہے، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی جو ہے نا وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو کہ بظاہر تو صحیح نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ وہ فی نفس ہی اپنے اندر جو ہے وہ ایک زندگی کو چھپائے ہوتے ہیں کہ چلو اپ نے یہ لفظ بول دی ہیں، بظاہر تو وہ لفظ جو ہے وہ دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ الفاظ اس طرح کے انسان کی جان کو بچاتے ہیں۔
تو یہ روایت جو ہے وہ باب تقیہ میں وارد ہے، اور تقیہ جو ہے نا اس کے اندر جو کتب تشیع کے اندر بے شمار روایات موجود ہیں کہ تقیہ جو ہے وہ کرنے سے ایک انسان اپنی جان کو بچاتا ہے تقیہ کرنے سے. تو یہ روایات ہماری کتب کے اندر موجود ہیں، اور یہ روایت الکافی کی باب تقیہ کے اندر ہی یہ جو ہے نا وہ وارد ہوئی ہے. تو یہ روایت جو ہے وہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے. تو اس روایت کی طرف بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں یا جو معترضین ہیں وہ جب ہماری کسی بھی روایت کو پیش کرتے ہیں تو وہ اس کے سیاق و سباق سے بالکل نابلد ہوتے ہیں، اور وہ نہیں جانتے ہوتے ہیں کہ یہ اس روایت کو اس لیے بیان کیا گیا، یہ روایت جو ہے وہ کیوں بیان ہوئی ہے اور کس وجہ سے یہ روایت جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. یعنی اس کے مفاہیم سے وہ بالکل ہی جاہل ہوتے ہیں، نہیں ان کو پتا ہوتا کہ یہ روایت کیوں بیان ہوئی ہے. اچھا، ان کا جو معترضین ہیں یا جو اعتراضات کرنے والے ہمارے دوست احباب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ مذہب تشیع کے اندر جو ہے وہ تقیہ کے طور پہ گالی دینا جائز ہے. ہاں، جب اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ جان بچانا بہر اسلام میں اولین ایک ذمہ داری ہے، اولین فرائض میں سے ہے کسی کی بھی جان بچانا، اپنی جان بچانا. تو اس ضمن میں کچھ ایسی باتیں جو تقیہ کے صورت میں ہو اگر کہی جا سکیں تو اس سے آپ کی جان بچ جائے گی. اس کے اندر ہماری بہت ساری جو کتب صحیح کتب ہے ہماری جس کے اندر جامع روایات نقل ہوئی ہیں، ان کے اندر یہ جو ہے وہ بات موجود ہے، اور تقیہ کے مبارک میں بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں. لیکن جب ہم اس روایت کو مکمل پڑھیں گے تو کیا تب پتہ چلے گا کہ یہ جو روایت ہے یہ کیوں نقل ہوئی ہے اور کس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ نقل کیا گیا ہے. کہ کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے گالی میں مجھے مطلب یہ کہ آپ نے واقعی فرمایا تھا کہ مجھے گالی دو، لیکن اس کی یہ روایت جب ہم پڑھیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ جو اس طرح کا یہ جو الفاظ ہیں وہ استعمال کرنا جان بچانے کے لیے تو موجود ہیں ہماری روایت کے اندر. تو یہ الکافی کی روایت ہم مکمل پیش کرتے ہیں. یہ ضمن گفتگو میں نے کی ہے تھوڑی سی تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ تقیہ کے موارد میں جو روایات نقل ہوئی ہیں تو اس کے اندر جان بچانے کے لیے تو یہ روایات ہماری کتب کے اندر موجود ہیں. تو الکافی کی یہ روایت اس طرح ہے. شیخ یعقوب کلینی رحم اللہ عنہ اور الکافی کے اندر یہ روایت باب تقیہ کے مبارک میں کتاب الایمان والکفر کے اندر اور باب تقیہ کے اندر یہ روایت لائے ہیں. یہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ علی بن ابراہیم ان ہارون بن مسلم ان مسعدۃ بن صدقۃ قال قیل لابی عبداللہ علیہ السلام ان الناس يرون ان علیا قال على منبر الکوفہ ایھا الناس انکم ستدعون الى سبی فسبعونی ثم تدعون الى البراء منی فلا تبرعوا منی. فقال ما اکثر ما یکذب الناس على علی ثم قال انما قال انکم ستدعون الى سبی فسبونی ثم ستدعون الى البراء منی وإني لعلي دين محمد ولم يقل لا تبروا مني. فقال له السائل أرأيت إن اختاره قتل دون البراءة. فقال والله ما ذلك عليه وما له إلا ما مضي عليه عمار بن ياسر حيث اكره أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان. فأنزل الله عز وجل في إلا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. فقال النبی عندها یا عمار ان عادوا فعدوا فقد انزل اللہ عز وجل عذرک وعمرک ان تعودوا الی عادوا. یعنی یہ روایت جو ہے وہ الکافی شریف کی ایک روایت ہے اور یہ لمبی ایک روایت ہے. تو حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے کہا گیا کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے جو منبر کوفہ کے اوپر کہا تھا کہ لوگوں ان قریب تم سے کہا جائے گا کہ مجھے جو ہے وہ تم گالی دے دینا، مجھے گالی دو تو تم مجھے جو ہے وہ گالی دے دینا اگر مجھ سے برات ظاہر کرنے کا کہیں تو نہ کرنا. یعنی ایک تو ہے تقیہ کے موارد میں
جو ہے وہ جان بچانے کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے منبر کوفہ کے اوپر، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو آپ کی زندگی جو سن 40 ہجری سے یا جنگ جمل صفین جو ہے پہلے جو کوفہ کے اندر آپ کی زندگی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے ایام ہیں، اور بنی امیہ سے آپ کی جو لڑائی اور اس وقت کے حالات جو تھے، وہ اس کے ضمن میں یہ آپ کا خطبہ ہے مسجد کوفہ کے اندر کہ عنقریب جو ہے وہ تمہیں جو کہا جائے گا کہ مجھے تم گالی دو لوگوں کو، تو تم مجھے اپنی جان بچانے کے لیے گالی دے دینا، لیکن یہ ہے کہ مجھ سے برات کا اظہار نہ کرنا، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ زبان سے اندر سے بندہ جو ہے وہ کسی کو برات نہیں ہوتا، اندر کسی سے بغض نہیں ہوتا، لیکن زبان کے اوپر کچھ جو ہے نا وہ اپنی جان بچانے کے لیے یا اس طرح کی چیز اگر زبان کے اوپر لاتا ہے تو وہ بظاہر اس کا بغض نہیں ہوتا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ عنقریب جو ہے یہ روایت موجود ہے الکافی کے اندر، یہ اس زمانے کے لحاظ سے اس وقت یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ عنقریب تم سے کہا جائے گا کہ تم مجھے گالی دو، تو تم مجھے گالی دے دینا، لیکن مجھ سے جو ہے وہ برات کا اظہار نہیں کرنا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام پر کیسا جھوٹ بولا ہے، پھر فرمایا امام علی نے تو یہ فرمایا تھا کہ تم سے مجھے گالی دینے کو کہا جائے گا تو تم مجھے گالی دے دینا، پر مجھ سے برات کا کہا جائے تو وہ بالکل نہ کرنا، کیونکہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے اظہار برات نہ کرنا، رسائل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے سے سمجھا کہ برات نہیں کرنی چاہیے، لہذا اس نے پوچھا کیا برات کے مقابلہ میں قتل ہونے کو ترجیح دی جائے گی؟ تو حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ تکلیف اس پر نہیں اور نہ ہی اس کے لیے جائز ہے، بلکہ اس کو وہی کرنا چاہیے جو حضرت عمار ابن یاسر نے کہا تھا جب اہل مکہ نے ان کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا تھا، حالانکہ ان کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن تھا، تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی مگر وہ جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کی طرف مطمئن ہو۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت عمار یاسر سے فرمایا تھا اگر وہ لوگ پھر ایسا کرنے کا کہیں تو کہہ دینا خدا نے تمہارا عذر قبول کر لیا ہے اور وہ تمہیں حکم دیا ہے کہ اگر وہ دوبارہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے تو کہہ دینا۔ یعنی یہ باب تقیہ کے موارد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابہ میں شمار ہوتے ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ جنگ جمل و صفین کے اندر بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھی رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے متعلق جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر کوئی ان کی مثال آپ نے فرمائی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کلمہ کفر کہہ لو لیکن آپ کا دل اندر جو ہے نا وہ آپ کے اندر دل کے اندر ایمان ہے اور مطمئن ہے خداوند متعال کی وحدانیت کی وجہ سے اور نور کی وجہ سے، تو پھر آپ کے زبان کے اوپر کلمہ کفر کہنے سے اگر آپ کی جان بچتی ہے تو کلمہ کفر کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ مجھے گالی دینے سے آپ کی جو ہے وہ جان جو ہے نا وہ بچتی ہے تو آپ مجھے زبان کے پر گالی دے دینا زبان سے، لیکن اندر سے دل کے لحاظ سے مجھ سے اظہار برات نہ کرنا، کیونکہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوں۔ لیکن اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان مقدس کے اندر ہیں کہ جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ کے رسول سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ کے رسول سے بغض رکھا وہ دراصل منافق ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن جو تقیہ کے موارد میں اس طرح کی روایات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا بیان کرنا وہ صحیح ہے اور یہ قابل گرفت بات نہیں ہے۔ یہ روایت الاصول من الکافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 134 کے اوپر نقل ہوئی ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ صراحت کے ساتھ جو ہے وہ باب تقیہ کے اندر موجود ہے اور اس کو مرحوم کلینی نقل فرمایا ہے، جس میں امام نے اپنے محبین کو ارشاد فرماتا ہے اگر تمہیں جان کا خوف ہو تو بطور تقیہ مجھے سب کر لینا، لیکن کبھی بھی مجھ سے اظہار برات نہیں کرنی، کیونکہ مجھ سے برات آپ کے اعمال کو ضائع کر دے گی۔ یہ جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ آپ سے جان بچانے کے لیے اگر آپ کو جان کا خوف ہے تو وہ سب کرنے میں حرج نہیں، لیکن جو ہے وہ اظہار برات نہیں کرنا، اندر سے دل سے جو ہے وہ
آپ کی محبت کو نہیں نکالنا، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کو دل کے اندر رکھنا ہے، تب جا کے جو ہے وہ آپ کامیاب اور فلاح پا سکتے ہیں۔ ایسے ہی الکافی کے اندر تقیہ کے ابواب میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ ایک اور روایت ہم پڑھ لیتے ہیں جو تقیہ کے ابواب میں جو اس کی جو ہے نا وہ موافقت کرتی ہے، یہ روایت کے جو تقیہ کے موارد میں جو روایات ہیں وہ جان بچانے کے لیے اگر اس طرح کی جو ہے نا وہ عمل انسان سے ہو جائے تو وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی مذاکرہ نہیں، کیونکہ باہر انسانی جان جو ہے وہ سب سے قیمتی ہے، تو اس کو بچانا جو ہے وہ فرض اور واجب ہے۔ احمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن حشام الکندی قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول ایاکم ان تعبلوا لا يعبرون به فإن ولد السوء يعبر والده بعمله كون المنان نكلم إليه زينا ولا تكونوا إليه شينالوا في مشارهم وهم عود مرضاهم واشهدوا جنائزهم والله مع عبد الله بشيء أحب إليه من الحب قلت وما الحب قال التقية۔ یعنی یہ روایت جو ہے الکافی کے اندر ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے سنا، فرمایا تم ایسے عمل سے بچو جس پر لوگ ہمیں عیب لگائیں۔ بڑا بیٹا اپنے عمل سے اپنے باپ کو عیب لگاتا ہے، تم ایسے کام کرو کہ جو آپ کے لیے باعث زینت ہو، نہ کہ باعث شرم ہو۔ قبیلہ والوں سے اگرچہ وہ مذہب پر مخالف ہوں، ان کے مریضوں کی عیادت کرو، ان کے جنازوں میں موجود رہو، اور کسی عمر میں بھی ان کے اوپر سبقت نہ کرو، کرنے دو ان کو، کیونکہ تم ان سے زیادہ بہتر ہو۔ خدا کی قسم، خدا کو سب سے زیادہ محبوب عبادت وہ ہے جو پوشیدہ ہو، یعنی بصورت تقیہ ہو۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ روایات جو ہے نا وہ موجود ہیں کتب کے اندر جو تقیہ کے موارد میں ہیں۔ اسی طرح دوسری ایک روایت اور ہے، وہ بھی الکافی کی روایت ہے۔ علی عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن عد بن مروان قال قال علی ابو عبداللہ ما منع میسم رحم اللہ من التقیہ فواللہ لقد علم ان هذه الآیت نزلت فی عمار واصحاب الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس کا ہم نے پہلے بھی اس روایت کو، اس آیت کو اس جو ہے نا وہ پڑھا ہے حضرت عمار یاسر کے متعلق، کی فرمایا حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے کہ کس چیز نے میسم کو تقیہ سے منع کیا تھا، خدا کی قسم وہ اس آیت کو جانتے تھے مگر وہ مجبور کیا گیا، وہ مگر اس کا دل ایمان کی طرف سے مطمئن ہو۔ اور یہ جو روایت ہے یہ عمار اور ان کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ روایات جو ہمارے ہاں موجود ہیں ہماری کتب کے اندر، تو اس کے متعلق ایک اور روایت ہے تقیہ کے متعلق، وعنہ عن احمد بن محمد عن بن خلاد قال سألت ابا الحسن علیہ السلام ان القیام لولاتا فقال قال ابو جعفر التقیۃ من دینی و دینی آبائی ولا ایمان لمن لا تقیۃ لہ۔ یعنی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تقیہ میرا دین ہے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے، جس کے لیے تقیہ نہیں اس کے لیے دین نہیں۔ یعنی تقیہ اتنا ہے میں کہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر آپ کو اس طرح کی بات یا کلمہ کفر کہنے سے بھی اگر آپ کی جان بچ سکتی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، آپ جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ روایت بھی بیسیکلی اسی ضمن میں، اسی موارد کے اندر جو ہے وہ نقل ہوئی ہے جو ہم نے بیان کیا۔ تقیہ کے اوپر جو الکافی کے اندر متعدد طرق سے بے شمار روایات موجود ہیں جو تقیہ کے اندر جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں، اور جب ہماری کتب کے اندر اس طرح کی روایات موجود ہیں تو پھر وہ ہمارے خلاف ان روایات کو استعمال کرنا یا بیان کرنا وہ جو ہے نا وہ ایک اس طرح کا عمل ہے کہ جو ہے نا وہ بالکل ہی جاہلانہ سا ایک عمل ہے۔ تو اس لیے اس کو جو ہے وہ تقیہ کے موارد میں جو روایات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ روایات جو ہے وہ کہ اس طرح صحیح نہیں ہے کہ آپ ہمارے جو ہے نا وہ اس کو خلاف استعمال کریں، بلکہ اس کو آپ اس کے مفاہیم کو اور اس کو سمجھ کے ان روایات کو بیان کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مقدس نے بھی اسی طرح ایک اشارہ کیا ہے۔ تو ارشاد خدا بندی ہے سورہ نحل آیت نمبر 106 میں ارشاد ہوتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ
الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب علیم، یعنی جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، بجائے اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن جنہوں نے دل کھول کر کفر اختیار کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہاں بھی خداوند متعال نے جو ہے نا وہ اجازت دی ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ ان کے متعلق یہ نازل ہوئی، جب ان کو کلمہ کفر کہنے لگے کے لیے مجبور کیا گیا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے نا وہ کلمہ کفر کہا، تو اس کے اوپر وہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اجازت ہوئی، اور پھر خداوند متعال نے اس کی باقاعدہ اس کے متعلق ایک آیت نازل فرمائی۔ تو یہ سورہ نحل آیت نمبر 106 کے اندر، تو اس طرح کی جو اگر قرآن مقدس میں اس طرح کی اجازت ہے تو پھر تقیہ کے مبارک کے اندر اگر آپ اپنی جان کو خطرہ ہے تو اس طرح کی بات کہنے سے اگر آپ کی جان بچ سکتی ہے تو آپ بے شک وہ بات کہہ دیں، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس آیت کی روشنی میں جو شخص ایمان لانے کے بعد اپنے ارادے سے کفر اختیار کرے تو وہ عذاب الہی کا مستحق ہے، مگر وہ افراد جو کفر اختیار کرنے پر مجبور ہوں اور اپنی جان کی حفاظت کی خاطر کفر اختیار کرے، حالانکہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان سے اور یقین سے اور خداوند متعال کی وحدانیت سے سرشار ہو، تو ایسے افراد کے اوپر عذاب الہی کا وہ مستحق نہیں ہے، بلکہ یہی جو تقیہ ہے وہ قرآن کے اندر یہ بیان ہوا ہے، تو اس کے اوپر کوئی مذائقہ نہیں اور اس کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے اس جو آپ کا بیان ہے اس کے متعلق یہی فرمایا تھا کہ اگر تم لوگوں کو جان کا خوف ہو اور جو ہے وہ مجھے گالی دینے سے تمہاری جان بچ جاتی ہے تو وہ مجھے گالی آپ دے دینا، اپنی جان بچانا، لیکن مجھ سے کبھی برات کا اظہار نہیں کرنا، اور مجھ سے برات مطلب مجھ سے کبھی دشمنی نہیں کرنی، کیونکہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی جو دشمنی ہے اور بغض ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس کے اوپر متعدد روایات ایسی موجود ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں، اس بات کو اجاگر کرتی ہیں اور اس بات کو کی عکاسی کرتی ہیں، بلکہ صریحاً حکم موجود ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بغض و عناد، آپ سے دشمنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے ناقدین ہیں یا جو ہمارے اہل سنت جو ہمارے اوپر نقد کرتے ہیں روایات کے متعلق، وہ دراصل اپنی کتب سے بھی واقف نہیں ہوتی۔ در حقیقت یہ جو روایت ہے یہ آپ کی اہل سنت کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جو کہ الکافی شریف کی روایت ہے، تو اہل سنت کے کتب کے اندر بھی یہ روایت ہم بیان کر دیتے ہیں۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ کی کتاب، اور اس کو حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر بھی یہ روایت جو ہے وہ نقل کی ہے۔ یہ روایت تھوڑی سی لمبی ہے تو ہم اس کی سند پڑھ دیتے ہیں تھوڑی سی، پھر آگے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو بیان کریں گے۔ جو یہ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے، اس کا سکین بھی جو ہم بیان کر رہے ہیں تو سارے سکین ہم انشاءاللہ ایک ساتھ بھی ویڈیو کے اندر ہی لگائیں گے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ روایت۔ یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، اور یہ ہم جو جب روایت پڑھتے ہیں تو وہ روایات کتب کے اندر موجود ہوتی ہیں تو ہم یہ روایت پڑھتے ہیں، واللہ ہمارا کسی کا بھی دل دکھانے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ لوگ اعتراضات کرتے ہیں تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان اعتراضات کا جواب دینا۔ تو یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے۔ یہ روایت کچھ اس طرح کی: علی بن مصعب ان الشیبانی ان عبداللہ بن المخارق ان سلیم ان ابیہ قال قال علی انی لا ارى هؤلاء القوم الا ظاہرین علیکم لتفرقکم عن حقکم واجتماعهم على باطلهم وان الامام ليس يشاق سفره وانه يخطئ ويصب ما كان عليكم امام يعدل في الرعاة ويقسم بالسوء فاسمعوا له واتئوا وان الناس لا يصلحهم الا اماما بر او فاجر فان كان برا فللراعي وللرعية وإن كان فاجرا قبض فيه المؤمن ربه وعمل فيه الفاجر إلى أجله وإنكم سترعضون على سبي وعلى البراءة مني فمن سبي فهو في حل من سبي ولا تبرؤوا من ديني فإني على الإسلام۔ یعنی یہ روایت جو ہے وہ میں نے پوری پڑھی ہے،
تو چاہیے تو یہی تھا کہ اس روایت کو سند کے ساتھ جو ہے وہ آگے میں وہی الفاظ بیان کرتا جو کہ جو ہے نا وہ ہماری یعنی ہماری روایات کے اندر جو ہم نے روایت بیان کرنی تھی وہی الفاظ نقل کرتا، لیکن بہرحال میں نے وہ پوری روایت پڑھ دیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ قوم تم پر غالب آنے والی ہے، مگر اس وجہ سے کہ تم اپنے حق سے دور ہو اور وہ اپنے باطل پر ہے، متحد ہے۔ امام کا سفر دشوار نہیں ہوتا، امام بھی کبھی غلطی کرتا ہے اور کبھی درست فیصلہ کرتا ہے۔ جب تم پر کوئی امام ہو جو رعیت کے ساتھ انصاف کرے اور مساوی تقسیم کرے تو اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو۔ اور لوگ کسی امام کے بغیر درست نہیں ہو سکتے، چاہے وہ نیک ہو یا بدکار۔ اگر وہ نیک ہو تو رعیت اور خود امام دونوں کے لیے بہتر ہے، اگر وہ بدکار ہو تو مومن اس میں بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور بدکار اپنی مدت پوری کرتا ہے۔ اور تمہیں مجھے گالی دینے اور مجھ سے برات اختیار کرنے کے لیے کہا جائے گا تو مجھے گالی دے، وہ میری گالی دینے کے بارے میں آزاد ہے، لیکن میرے دین سے بیداری اختیار نہ کرنا کیونکہ میں اسلام پر ہوں۔ یعنی یہ روایت جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 463 کے اوپر، یہ مکتبات الرشد کے اندر یہ چھپی ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ روایت صرف شیعہ کتابوں کے اندر نہیں بلکہ یہ اہل سنت کتب کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ جو ہے وہ تو اس لیے آپ کا یہ اعتراض رفع ہو جاتا ہے کہ یہ روایت ہماری کتابوں کے اندر ہے، یہ روایت آپ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ہم نے روایت پڑھی، ابھی ہم المستدرک علی الصحیحین کی جو ہے وہ روایت پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ہم خداحافظی بھی کریں گے۔ 25-26 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے تو یہی بہت ہے انشاءاللہ، تو اس کو آپ ضرور سنیں۔ یہ روایت اس طرح کی جو میں ویڈیو بناتا ہوں یہ ایک تو اعتراضات کے جواب ہوتے ہیں، دوسری یہ سمجھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ یہ روایت جو ہماری تشیع کتب کے اندر اس طرح کی روایات ہیں وہ آپ اس کو سمجھیں، نہ کہ آپ جو ہے وہ ان روایات کو لے کے آپ جو ہے وہ ہمارے مذہب کے اوپر یا عقائد کے اوپر جو ہے وہ طعن کریں، بلکہ اس روایت کے آپ ان روایات کے مفاہیم کو سمجھیں، ان روایات کے آپ سیاق و سباب کو سمجھیں، تب جا کے آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو یہ مستدرک میں بھی اس روایت کی یہ روایت ملتی ہے جس کی طرف اشارہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے اگر کہا جائے کہ مجھے گالی دو تو گالی دے دینا، لیکن مجھ سے جو ہے وہ برات مجھ سے نہیں کرنی، مجھے جو ہے وہ اپنی جان بچا لینا، لیکن جو ہے نا وہ مجھ سے پکی دشمنی یا مجھ سے اظہار برات کبھی نہیں کرنی۔ تو یہ روایت ہے اخبارنا الشیخ ابو بکر بن اسحاق انبا محمد بن احمد بن نصر الازدی ثنا معاویہ بن عمر ثنا ابو اسحاق الفرازی فزاری ان سفیان ان سلمۃ بن کہیل ان ابی صادق قال قال علی رضی اللہ عنہ انکم سترعضون علی سبی فسبیونی فإن اردت علیکم البراءۃ منی فلا تبرؤ منی فإنی علی الاسلام۔ یعنی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مجھے گالی دینے کے لیے بلایا جائے گا تو مجھے گالی دے دینا، لیکن اگر تمہیں مجھ سے برات اختیار کرنے کے لیے کہا جائے تو مجھ سے کبھی برات اختیار نہ کرنا، کیونکہ میں اسلام پر ہوں، اور تو تم مجھ سے ہر ایک جو ہے وہ اپنی گردن کو بلند رکھے، اس کی ماں سے روئے، کیونکہ اسلام کے بعد نہ اس کے لیے دنیا ہے اور نہ آخرت۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو۔ یعنی اس کی جو حافظ ذہبی نے بھی اس روایت کی جو تلخیص کی ہے مستدرک کی، اس کے اندر جو ہے وہ اس روایت کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری جو ہے نا وہ الفاظ میں استعمال کرتا ہوں، آخری جو باتیں میں چند گزارشات کرتا ہوں آپ سے کہ یعنی اصول کافی کی اس روایت کو آپ جو ہے وہ بہانہ بنا کے تشیع کے اوپر مت جو ہے نا وہ طعن کریں، کیونکہ اس طرح کی روایات آپ کی اپنی کتب کے اندر، تو ان روایات کو لے کے تشیع کے اوپر طعن کرنا یہ عقلاً بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ علمی جو ہے نا وہ لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ان روایات کے سیاق و سباق کا پتہ نہیں ہوتا، پھر آپ جو ہے نا وہ ان روایات کو اپنی لا علمی کی وجہ سے اور ناسمجھی کی وجہ سے، بلکہ یوں کہوں جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ مذہب تشیع کے اوپر طعن کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کو روایات کے سیاق و سباق کا اور مفاہیم کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو جو اس روایت کے متعلق حقیقت تھی وہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ جس طرح قرآن مقدس میں جو ہے وہ کلمہ
جو ہے نا وہ جان بچانے کے لیے اگر آپ کا دل مطمئن جو ہے وہ مطمئن ہے اور آپ خداوند متعال کی وحدانیت کے اوپر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان اور دل سے یقین رکھتے ہیں اور جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہتے ہیں، تو سورہ نحل کی اس آیت مقدس کے متعلق جو میں نے پڑھی ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کو کوئی مذائقہ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال نے آپ کو جو ہے وہ اجازت مرحمت کی ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو یہ حدیث مبارکہ ہے، جو آپ کا فرمان ہے، اس کے متعلق بھی یہی میں کہوں گا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے ہے، ورنہ آپ سے جو برات کا ادارہ ہے وہ کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے امام علی علیہ السلام کو ایک بلند اور بڑا منفرد مقام حاصل ہے، اور آپ کے بارے میں روایات کثرت سے موجود ہیں کہ آپ سے بغض جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بغض ہے، اور کھلی جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ تو اس لیے جان بچانے کے لیے جو ہے وہ اگر اس طرح کی بات نکل جائے منہ سے تو کوئی حرج نہیں۔ اور یہ روایات جو ہے وہ اس زمانے کی ہے جب امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور بنی امیہ کی آپس میں جنگیں چل رہی تھیں، اور اس وقت جو ہے وہ اس طرح کی روایات تھیں کہ لوگ جو ہے وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر سب کرتے تھے، اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ تو لیکن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے لوگوں کو یہ فرمایا کہ اگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے گالی دیتے ہیں تو مجھے گالی دے دینا، لیکن مجھ سے کبھی بھی اظہار برات نہیں کرنا، مجھ سے دشمنی نہیں رکھنی، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں، کیونکہ خداوند متعال جو علی علیہ السلام سے دشمنی ہے اور جنگ کرتا ہے اس کے لیے کھلی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے اور جہنم ہے۔ تو اجازت چاہیں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کسی ویڈیو کے ساتھ۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے آپ سب کو اپنی حفاظت میں فرمائے اور ملک ایران کے مومنین کی حفاظت فرمائے، اور دشمنان پاکستان کو، دشمنان اسلام کو نصر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔